عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ العنکبوت کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون. کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا قرار دیا ہے. دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کھیل تماشا قرار دیا ہے. جس طرح ایک کھلاڑی دن بھر کھیلتا ہے، جب رات کو گھر واپس لوٹتا ہے تو صرف اور صرف کھیل کی تھکان کو لے کر واپس لوٹتا ہے. بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یعنی بغیر ایمان کے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ جتنی چاہے مزدوری کر لے، محنت کر لے، دوڑ دھوپ کر لے، خون پسینہ بہا لیں، لیکن جب اس دنیا سے جب آخرت کی طرف لوٹتا ہے تو صرف اور صرف تھکان کو لے کر لوٹتا ہے. صرف اور صرف تھکان کو لے کر لوٹتا ہے، تھکاوٹ کو لے کر لوٹتا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے.
لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ حضرات یہ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر کی منزل آخرت ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر کی منزل ہے آخرت۔ ہماری زندگی کا ہر سال، ہماری زندگی کا ہر مہینہ، ہماری زندگی کا ہر دن، ہماری زندگی کا ہر گھنٹہ، ہماری زندگی کا ہر منٹ اور ہر لمحہ ہمیں آخرت کی منزل سے قریب کر رہی ہے، ہمیں قبر کی منزل سے قریب کر رہی ہے، قیامت کی منزل سے قریب کر رہی ہے۔ اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کے رد و بدل میں باعث عبرت قرار دیا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ دن اور رات کے رد و بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا سامان رکھا ہے۔ یکے بعد دیگر یہ دن کے آنے اور رات کے آنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کے چینجنگ میں، رد و بدل میں، تغیر میں انسان ان کے لیے نصیحت کا سامان رکھا ہے۔ جب بھی دن آتا ہے اور رات آتی ہے اور ہماری عمر ویسے ہی گھٹ رہا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اسی لیے کامیاب زندگی وہ ہے جس میں انسان آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے۔ جس انسان نے دنیا کو مقصد بنا کر زندگی گزارا، وہ موت کے وقت میں پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ جو انسان آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے، موت کے وقت میں اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ موت کے وقت میں سکون ہی سکون کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، کیا بات ہے کہ ہم بادشاہوں کو موت سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت سے بڑی پریشانی ہوتی ہے؟ تو اللہ والے جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ زندگی گزارتے ہیں تو آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور حقیقی بات ہے کہ جو آدمی دنیا کو مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے، موت کے وقت میں اسے پریشانی ہوتی ہے، موت سے اسے ڈر ہوتا ہے، موت سے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے، جو اللہ کے ولی، جو آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں، تو وہ موت سے کبھی ڈرتے نہیں، اور ان کے دل کے اندر موت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا اشتیاق اور شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ حضرات یہ باتیں دراصل میں اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے بطور تمہید کے کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، چھٹی کے ایام چل رہے ہیں، ہمارے اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے طلباء اور نوجوان چھٹی کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے چھٹی کے ایام کو آج ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ چھٹی کے ایام ہیں، سال کے 10 مہینے یا 9 مہینے ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان بھائی اسکول میں عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، لیکن ان کو 2 مہینے چھٹی کے ایام ہوتے ہیں۔ تو ان چھٹی کے ایام میں ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو کیسے یہ چھٹیاں ہم گزارنا چاہیے؟ ان چھٹی کے ایام میں ہمارے نوجوان بچے کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں پر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، والدین پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان چھٹی کے ایام میں ہمارے بچوں کو کیسی ہم تربیت کریں۔ ضروری ہے کہ یہ عنوان آپ کے سامنے لایا جائے۔
ہم چھٹیاں کیسے گزاریں؟ سب سے پہلی بات ہم دیکھتے چلیں کہ جب بھی چھٹی کے ایام آتے ہیں تو ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ چھٹی کے ایام میں ہم خوب عیش کریں، ہم خوب آرام کریں، خوب ہم سیر و تفریح کریں۔ شریعت سیر و تفریح کی اجازت دیتی ہے، شریعت منع نہیں کرتی سیر و تفریح کے لیے، ٹورس کے لیے شریعت کبھی منع نہیں کرتی، بلکہ شریعت اجازت دیتی ہے سیر و تفریح کرو، لیکن سیر و تفریح با مقصد سیر و تفریح کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں چلو پھرو اور اللہ میرے جو قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس پر نظر رکھو اور اس پر غور و فکر کرو۔ قرآن مجید نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ چھٹی کے ایام میں ہمارے نوجوانوں کے سیر و تفریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، دن اور رات کو پیدا فرمایا ہے، سمندر کو پیدا فرمایا ہے، شجر و حجر کو پیدا فرمایا ہے، جنگلات کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ان چیزوں پر غور و فکر کر، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی شاہکار نظر آئے گی تمہیں۔ یہ آسمان پر غور و فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے کیسے کھڑا کیا ہے، اور زمین پر غور و فکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے زمین کو پانی پر بچھایا ہے، اللہ اور پہاڑوں پر غور و فکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور میخ اور کیل کے گاڑ رکھا ہے۔ الغرض دنیا کے اندر جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کرو، خوب غور و فکر کرو۔ اسی لیے سیر و تفریح کرنا ہے، گھومنا پھرنا ہے تو با مقصد ہمارا سیر و تفریح ہونا چاہیے، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جب بھی چھٹی کے ایام آتے ہیں تو آج ہمارے نوجوان سیر و تفریح کے لیے کہاں بناتے ہیں، پروگرام کہاں بناتے ہیں؟ ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پر ہمارا ایمان کا خطرہ ہے، جہاں پر ہمارا عقیدے کا خطرہ ہے، جہاں پر ہمارے سچ کا خطرہ ہے، جہاں پر ہماری امانت و دیانت کا خطرہ ہے، ایسی جگہ پر آج ہمارے نوجوان چھٹی کے ایام میں سیر و تفریح کا پروگرام بناتے ہیں۔ شریعت منع نہیں کرتی سیر و تفریح کرنے کے لیے، ایک پوائنٹ سے یہ بہت بڑی دلیل ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ سیر و تفریح کرنا ہی ہے، ہمارا دل بہلانا ہی ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں پر ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، ہماری سچائی محفوظ رہے، ہماری جوانی محفوظ رہے، ہمارے آنکھوں کی نظریں محفوظ رہیں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان چھٹی کے ایام میں سیر و تفریح کے لیے دوست و احباب کے ساتھ ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، مشہور مندر ہے ہم وہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ تروپتی کی مندر کو گھومنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مہاولی پورم کو جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھو یہ بامقصد سیر و تفریح نہیں ہے۔ جاؤ سمندر کے ساحلی علاقوں پر جاؤ، پہاڑی علاقوں پہ جاؤ، جا کر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پہاڑ بنائے ہیں، اونچے اونچے مقامات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو کیسے قائم کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرو۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ایسے جگہ چھوڑ کر آج ہمارے نوجوان سیر و تفریح کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر ہمارا ایمان کا خطرہ ہے، ہمارے عقیدے کا خطرہ ہے، ہمارے نظروں کی حفاظت نہیں۔ حضرات شریعت میں چھٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے،
اگر آپ غور کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر آپ غور کریں گے، چھٹی کے لفظ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے۔ آج کا یہ کلچر ہے کہ چند دن کام کرنے کے ہیں، چند دن آرام کرنے کے لیے ہیں، ہفتے میں 5 دن کام کرنے کے ہیں اور 2 دن آرام کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن شریعت میں چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نماز کے لیے کبھی چھٹی نہیں، عبادت کے لیے کبھی چھٹی نہیں، ذکر و اذکار کے لیے کبھی چھٹی نہیں ہے۔ اسی لیے چھٹی کے ایام یہ دنیاوی رسم و رواج کے حساب سے جو چھٹی کے ایام ہیں، ہمارے بچے جو سال بھر میں 10 مہینے ہم عصری علوم حاصل کرنے کے لیے، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب ہم گزارتے ہیں، جب چھٹی کے ایام ہوتے ہیں تو ہمیں ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اچھی جگہ کا انتخاب کرو، جہاں پر ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہمارا عقیدہ محفوظ ہو۔ بہت سارے لوگ اجمیر چلے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى المساجد، لا تشد الرحال الا الى 3 المساجد۔ صرف 3 مقامات ایسے ہیں آپ اس کی طرف جائیں گے تو آپ کو سفر کا بھی ثواب ملے گا، عبادت کا ثواب ملے گا۔ ان میں سے ایک سب سے پہلا مقام ہے مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کا بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، نیکی عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے مسجد نبوی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے مسجد اقصی، مسجد اقصی قبلہ اول، اس کی طرف جو آدمی سفر کرتا ہے اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کہیں بھی ثواب کی نیت سے جائیں گے تو آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے لا تشد الرحال الا الى 3 المساجد۔ 3 مساجد کی طرف اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے چھٹی کے ایام میں سیر و تفریح آپ پروگرام کرتے ہیں تو با مقصد سیر و تفریح کا پروگرام کرو، با مقصد سیر و تفریح۔ سیر و تفریح میں ہماری نماز نہ چھوٹنے پائے، سیر و تفریح میں ہماری نماز سب سے پہلے نہ چھوٹنے پائے، ہمارے آنکھوں کی حفاظت ہو، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ شریعت اجازت تو دیتی ہے سیر و تفریح کی، گھومنے پھرنے کی۔ بہرحال چھٹی کے ان ایام میں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو اسکول اور کالجوں میں جو پڑھتے ہیں ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سال بھر آپ نے 9 مہینے 10 مہینے آپ نے انگریزی تعلیم کے لیے وقت گزارا ہے۔ آج 2 مہینے چھٹی کے ایام ہیں تو ان 2 مہینوں میں کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے وقت کریں، قرآن مجید اور احادیث کی تعلیم کے لیے ان 2 مہینوں کو وقف کریں، ان 2 مہینوں میں گزاریں۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری 60-70 سالہ زندگی انگریزی تعلیم سے وابستہ ہے، انگریزی تعلیم سے، عصری علوم سے ہماری 60-70 سالہ زندگی کی فیوچر وابستہ ہے۔ اس لیے ہم عصری تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔
اس لیے ان ایام میں ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو چاہیے کہ سال کے 9 مہینے 10 مہینے آپ انگریزی تعلیم کے لیے وقف کیے ہیں تو صحیح سے آپ عبادت کر نہیں پائے، صحیح سے آپ نماز نہیں پڑھ پائے، صحیح سے آپ مسجد سے جڑ نہیں پائے، صحیح سے آپ مسجد کے حلقوں میں ذکر اور تلاوت کے حلقوں میں بیٹھ نہیں پائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سنہرا موقع عطا فرمایا ہے چھٹی کے 2 مہینے، تو ان 2 مہینوں میں اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، ان 2 مہینوں میں اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں۔ اور اسی طرح سے حضرات ان چھٹی کے ایام میں ہمارے اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے جو بچوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری حفظ قرآن کی کوشش کرنا، حفظ قرآن کی کوشش کرنا۔ عموماً وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، خصوصاً وہ صورتیں جو احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے نماز سنت میں فلاں صورتیں پڑھتے تھے، جمعے کی نماز میں فلاں صورتیں پڑھتے تھے، جمعے کی فجر کی نماز میں فلاں صورتیں پڑھتے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی نہیں آتی، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو آمن الرسول کی 2 آیتیں نہیں آتی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پارہ عم کے آخری 10 صورتیں نہیں آتی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں نہیں آتی، سورہ رحمان پڑھنا نہیں آتا، سورہ یاسین پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کتنا بڑا علمی بحران ہے، کتنی بڑی ایمانی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو چھٹی کے ایام عطا فرمائے ہیں، تو میرے نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں ان چھٹی کے ایام میں حفظ قرآن کی کوشش کرو۔ آج ہمارے نوجوان بچے کئی سارے سینکڑوں گانے یاد ہیں، اگر آپ گانے کا ایک مصرع ان کے سامنے کہیں گے تو دوسرا مصرع وہ دھڑلے سے آپ کے سامنے کہیں گے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کے پاس دینی معمولی بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے ان چھٹی کے ایام میں ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ حفظ قرآن کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، اور مسجد میں جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، جو مؤذنین ہیں، ان سے آ کر بیٹھیں، زانو ادب کے ساتھ بیٹھے اور کہے کہ حضرت مجھے یہ فلاں سورہ سنا، مجھے فلاں سورہ سکھا دیجئے، مجھے یاد کروا دیجئے، میں نے یاد کیا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ یہ نہیں، یہ مجھے بتا دیجیے۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے ان چھٹی کے ایام میں ہمارے اور اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طلباء کی۔ تیسری جو اہم ترین ذمہ داری ہمارے اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے طلباء کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان چھٹی کے ایام میں، وہ ہے علمی کتاب کا مطالعہ کرنا، مفید علمی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ کبھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو پڑھیے، کبھی قصص الانبیاء جو انبیاء کی جو سیرت ہیں، انبیاء کے جو قصے ہیں، ایسی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، تاریخ اسلام کے بارے میں نالج حاصل کیجیے، تاریخ صحابہ کے بارے میں نالج حاصل کیجیے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کو پکڑ کر کسی فلمی اداکار کے بارے میں پوچھیں یا کرکٹ کے کھلاڑی کے بارے میں پوچھیں، سارا بایو ڈیٹا تھوڑی دیر کے اندر کھول کے رکھ دے گا، لیکن وہیں پر اگر اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں پوچھیں تو لا اعلم، I don't know، مجھے نہیں معلوم، بڑی آسانی کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں ان چھٹی کے ایام کو ضائع ہونے مت دو۔ اور اسی طرح سے حضرات ان چھٹی کے ایام میں جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری رشتہ داروں سے جا کر ملاقات کرنا۔ ان چھٹی کے ایام میں باری باری ہر رشتہ دار کے پاس جا کر ملاقات کرنا، والد کی جانب سے جو رشتے ہیں، ددیال ہیں، ان سے جا کر ملاقات کرو۔
والدہ کی جانب سے جو رشتے ہیں ان کی جانب جا کر جو ننیال ہیں ان سے ملاقات کرو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جو رشتے میں جو مالدار ہوتے ہیں وہاں تو جاتے ہیں، لیکن رشتے میں جو غریب ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء او یترک الفقراء۔ بدترین ہے وہ دعوت، بدترین ہے وہ دسترخوان، بدترین ہے وہ ولیمہ جس میں ایک غریب آنا چاہ رہا ہے، ایک غریب کھانے کے لیے آنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی غربت کی وجہ سے اس کو روکا جا رہا ہے۔ لیکن وہ دسترخوان بدترین ہے، ایک امیر ایک مالدار آنا نہیں چاہتا لیکن اسے بار بار فون کر کر بلائے جاتے ہیں، بار بار اصرار کرتے ہیں کہ ہماری دعوت میں آ کر شرکت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ داری عطا فرمائی ہے یہ مالداری کے معیار پر نہیں، مالداری کے معیار پر نہیں، رشتہ صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں، سب سے پہلے صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کی پہچان ہونا چاہیے، کہ آج ہمارے نزدیک رشتوں کی پہچان ہے کہ آج ہم اپنے والد اور ہمارے دادا دادی اور دادا کے جتنے بھائی ہیں، دادی کے جتنے بھائی بہن ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن جو آنے والا جو جنریشن ہے، ہمارے بچوں کا جو جنریشن ہے، بڑی مشکل سے ان کو دادا کا نام بھی یاد نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان چھٹی کے ایام میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے گھر لے جائیں، جا کر ان کو رشتوں کی پہچان کرائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی صلہ رحمی کے تقاضے کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں ان چھٹی کے ایام میں اپنی عبادت کو نکھارو، خاص کر جو 9 مہینے 10 مہینے آپ عصری علوم کالجوں اسکولوں کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بہت ساری عبادات کی طرف آپ کا رجحان نہیں گیا ہوگا، آپ کے لیے چھٹی کے ایام بہت ہی سنہرا موقع ہے۔ جگہ جگہ ہر محلے کے اندر، ہر مسجد کے اندر اسلامک سمر کیمپ لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو اسلامک سمر کیمپ میں جا کر ایڈمیشن کروا لیں اور دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ضروری اعلان یہ ہے، HSR جو ایشن پور کی جانب سے بروز اتوار ہماری اس مسجد میں SIR کیمپ لگنے جا رہا ہے، اسی لیے جو بھی اس محلے کے رہنے والے ہیں جلد سے جلد اس کیمپ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنا ووٹر ID لے کر آئیں اور جو ڈاکومنٹ بتائیں گے وہ سارے ڈاکومنٹ لے کر آئیں، اور اپنے والد کا جو ID کارڈ ہے جو 2002 سے جو جڑا ہوا ہے، اپنا ID کارڈ اپنے والد کے ID کارڈ سے جلد جوڑ لیں، کنیکٹ کروا لیں۔ کیوں؟ اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کا نام ووٹر لسٹ سے کٹ جائے گا، اسی لیے اپنا ووٹر لسٹ میں اپنے نام کو بچانے کے لیے SIR کا جو فارم ہے اس کو فل کر کے جو کیمپ لگنے والا ہے اس میں جلد سے جلد اپنا کام پورا کر لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جاتے ہوئے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس مسجد کے لیے اور مسجد رحمانیہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔